اور پھر آپ کو تیسرا آگے جو دعوت کا اگلا مرحلہ ہے وہ ہے اعلانیہ دعوت. پہلے دعوت تھی صرف دعوت بھی کسی دائرہ کار محدود نہیں تھا جس میں آپ نے اپنے قریبی لوگوں کو بتایا. پھر دعوت اپنے قریبی رشتے داروں کو دینے کا حکم آیا. اور پھر یہ 3 سال کا تقریباً عرصہ یہ چلتا رہا. تو جس میں جو ہے آپ نے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی اور یعنی کہ دعوت خفیہ انداز سے مکہ میں چلتی رہی. اس کے بعد جو ہے وہ اعلانیہ دعوت جس میں اللہ تعالیٰ آتا ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین کہ جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اب اس کا سر عام اعلان کرو. وہاں پر آپ جو سنتے ہیں صفا پہاڑی کا واقعہ. اب صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور چڑھ کر آواز دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ واہ صباحا. اس آواز کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کسی خطرے سے متنبع کرنا کہ بہت بڑا کوئی خطرہ ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ رائے تھا کہ کوئی خطرناک چیز پیش آنے والی ہوتی تو کسی پہاڑی پر کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر کس طرح کی آواز نکالتا اور لوگ اکٹھے ہوتے بھی کیا معاملہ ہے ان کو بتاتا کہ ایسا ایسا ہے. اور بلکہ بعض اوقات کوئی زیادہ خطرناک چیز ہوتی تو اپنے کپڑے کو اتار کے کھڑا ہوتا تاکہ اور لوگوں کو تنبیہ ہو کہ واقعی کوئی بڑی خطرناک چیز ہے. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پہاڑی پر چڑھ کر یہ آواز لگائی. تو جب لوگ جمع ہو گئے اور لوگ آئے حتیٰ کہ جو نہ آ سکے انہیں دوسروں کو بھیجا, کسی غلام کو بھیج دیا, کسی اور کو بھیج دیا, دیکھو جا کر کیا ہے. تو جب آئے تو آپ نے بلکہ اس میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو آواز لگانے کے بعد ایک ایک خاندان کو بھی اب آپ پکارا, یا بنی فہر یا بنی عدی, ان کے نام بھی لیا آپ نے. تو جب جمع ہو گئے اکٹھے ہو گئے پہاڑی کے پاس, اور صفا پہاڑی آپ شاید سفر کرتے ہو کہ شرک وہی ہے جس پر آپ صفا مروہ کرتے ہوئے تھوڑا سا چڑھتے ہو. اب وہاں سے وہ شروع ہوتی ہے, ورنہ پیچھے اونچی پہاڑی ہے, پیچھے کافی اونچی پہاڑی وہ. تو جب جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم کو کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے تو کیا میری بات سچ مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا. اور یہ بہت بڑا اہم سبق ہے یہاں پر ایک دائی کے لیے کہ لوگوں کو دعوت دینے سے پہلے اپنا آپ منوائے کہ وہ کون ہے. سمجھے نا, آپ نے اپنا آپ منوایا کہ وہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. بلکہ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے ہمیشہ سچائی سنتے رہے. جب آپ سچائی پہلے بھی سناتے رہے تو اس کا مطلب کہ آج بھی جو کہیں گے سچ کہیں گے. اپنا منوانا لوگوں کے ہاں یہ بہت اہم ایک نقطہ ہے جو سامنے ہونا چاہیے بھائی کے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں پھر تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا اور پھر میں توحید کی دعوت دی. یہ دعوت کرنا ہی توحید کی سننا تھی کہ جس کو سن کر جو ہے کافروں کے مشرکین کے تیور بدلتے ہیں. اور جو بڑی قریبی رشتے داریاں تھیں, بڑی محبتیں تھیں اور بڑے عشق اور بڑی عقیدتیں تھیں وہ دشمنی میں تبدیل ہوتی ہیں. جس میں سبق ہے کہ آج بھی بعض لوگ اسی طرح سے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی عقیدتیں, بڑی محبتیں, لیکن جب آپ کی توحید کی دعوت آتی ہے پھر دشمنی, پھر مخالفت, پھر تیور بدلتے ہیں. تو باقی انہوں نے کچھ نہ کہا, لیکن آپ کے چاچا گلاب جس نے بدماشی میں کافی آگے بڑھا ہوا تھا اس نے کہا کہ تب بلک الہذا دعوتنا کہ تو ہلاک ہو جائے, تو نے ہمیں کیسے ایسے جمع کیا ہے. اور پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سورت نازل کرتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. تو یہ تھا آپ کا اعلانیہ دعوت کا آغاز. اچھا, جب اعلانیہ دعوت شروع ہوتی ہے, اب جب تک خفیہ دعوت تھی مکہ والوں کو پتہ تو چل رہا تھا کہ یہاں پر کوئی معاملہ چل رہا ہے, کوئی اندر اندر کوئی دعوت پھیل رہی ہے. اور مکہ والوں کو یہ وہ سردردی بنی ہوئی تھی خفیہ دعوت بھی, لیکن چونکہ ابھی تک اعلانیہ نہیں تھی کہ اس کا سریعہ مقابلہ کیا جاتا, اس لیے وہ بھی ابھی تک مقابلے پر نہیں آئے تھے. وہ بھی ابھی تک خفیہ ہی طور پر باتیں کر رہے تھے. اگر اپنے گھر والوں کو روکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے, آپ کی باتیں سننے سے, اگر کوئی گھر والوں میں سے مسلمان ہوتا تو اس کو اذیتیں تکلیفیں دیتے, یہ سارا کچھ ہوتا, لیکن کھلے سر عام آپ کی مخالفت ابھی تک نہیں تھی. لیکن جب اعلانیہ دعوت شروع ہوئی اب جو ہے مکہ والوں کے مشرکوں کے لیے چیلنج تھا بہت بڑا کہ ان کے دین کے خلاف کوئی دوسرا دین کھڑا ہو گیا اور اعلانیہ طور پر کھڑا ہو گیا. اب انہوں نے پلان شروع کی کہ کس طریقے سے آپ کی دعوت سے لوگوں کو روکا جا سکتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہوتی ہیں. یمکرون ویمکر اللہ, اللہ ماتا کہ کافر بے ایمان بھی سازشیں کرتے ہیں, چالیں چلتے ہیں, اور ان کے مقابلے میں اللہ کی تدبیریں ہوتی ہیں. کافروں کی چال تو یہ تھی کہ کیسے آپ کی دعوت کو روکا جائے. تو چنانچہ ان کی چال کیا تھی کہ حج کے موقع پر خاص طور پر مکہ میں لوگ آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی کہ آنے والے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائیں. حاجیوں کے پاس جاتے, ان کے جہاں پر قبیلے قومیں ٹھہری ہوتی ان کے پاس جا کر ان کو اللہ کی توحید سناتے. تو مکہ والوں نے سوچا کہ کس طرح سے آپ سے لوگوں کو روکا جائے. تو چنانچہ انہوں نے مکہ میں داخل ہونے کے جو رستے تھے اس پر پہلے بٹھا لیے کہ جو بھی مکہ میں آئے ان کو بتاتے جاؤ کہ مکہ میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو بڑا جادوگر ہے اور جس کا جادو بڑا چلتا ہے لوگوں پر, تو تاکہ لوگوں کو آپ سے جو ہے وہ دور رکھا جائے. اب ان کی تو یہ سازش تھی آپ سے لوگوں کو متنفر کرنے کی, دور کرنے کی. اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ آپ کا تعارف کروانے کی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نہ میڈیا تھا اس وقت, نہ ساتھی بھی آپ کے تھوڑے سے تھے, وہ بھی کمزور سے, اتنا کام وہ نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے یہ کام کافروں سے کروایا, آپ کے دشمنوں سے کروایا کہ آپ کی جو ہے آپ کا تعارف ہونے لگ گیا. اب جو بھی مکہ میں آتا سبھی کو پتہ چل جاتا کہ یہاں پر کوئی آدمی ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور مکہ والوں کے بقول کہ وہ جادوگر ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. چاہے معلومات ان کو غلط ملتی, جھوٹی ملتی,
प्रोपेगेंडा के गलत होता, लेकिन आपका तारफ हो रहा था। और ये भी अल्लाह ताला की नेमत होती है किसी बंदे पर। क्या है कि अल्लाह ताला उसके हासद, उसके दुश्मन खड़े कर दे, वो खुद ही उसका काम करे। जो काम खुद नहीं कर सकता, अल्लाह उसके दुश्मन से वो काम करवाता है। तो इस तरीके से आपके पूरे अरब के अंदर मार्फत हो जाती है कि इस तरह से मक्का में कोई आदमी है कि जो अल्लाह के नबी होने का दावा करता है। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि अरब के कोने कोने तक आपका तारफ फैल गया, और बल्कि बाद लोग आपको तलाश करते करते मक्का में आ पहुंचे, जिनको हक की जो इतराज थी। हत्ता के बाद लोग, जिसमें अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू ज़र ग़िफ़ारी, उनका वाक़या आपको सुनाएंगे कि वो भी थे। उन्होंने अपने भाई को भेजा कि जाओ देखो जाकर क्या मामला है। उसने आगे बताया कि वाकई इस तरह की कैफियत है जो बताया गया है, जो हाजियों ने आकर बताया कि वहाँ पर कोई आदमी है। फिर उधर खुद जाते हैं वहाँ पर, और उनका लंबा वाक़या आप यानी कि उसके बाद इस्लाम कबूल करते हैं। यानी कहने का मकसद, इससे आपकी दावत जो है, दूसरे अल्फाज में आप ये कहिए कि आपकी दावत जो है अरब के कोने कोने में फैल जाती है, और इस्लाम की दावत पूरे अरब में फैल जाती है। तो आज इसी पर हम इत्तेफाक करते हैं। बाकी 10 मिनट रह गए हैं, तो नमाज़ी भी आ चुके हैं, तो साथ ही बाकी वक्त अपना दुआ में गुजारिए। बारक अल्लाह फ़ीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर, व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अला नबीना।